تو روزہ کیسے رکھیں گے، روزہ رکھنے کی نیت کیا ہے، اس روزے کی نیت کیسے کی جاتی ہے، نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے، بہت سارے لوگوں کو یہی مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ ایک سال اور آئندہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ کیسے رکھیں، نیت کیسے کریں، اس روزے کی نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے، یہ سوال اس وقت بہت ہی زیادہ پوچھا جا رہا ہے، کیونکہ یوم عرفہ جو ہے یہ جمعے کے دن 6 جون کو پڑ رہا ہے۔ اس دن روزہ رکھنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنوں میں سب سے افضل دن یوم عرفہ ہے، یعنی دنوں میں سب سے افضل دن جو ہے وہ عرفہ کا دن ہے، اور اس دن روزہ رکھنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ ایک سال اور آئندہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی یہ جو عرفہ کے دن کا روزہ ہے یہ گزرے ہوئے ایک سال کے گناہ اور آنے والے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اس روزے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، اور یہ دن بہت قیمتی ہے، اس دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ویسے تو پورا مہینہ ہی فضیلت والا ہے، ذی الحج کا پورا مہینہ ہی برکتوں والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحج کے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے، یعنی ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر، یعنی ذی الحج کے مہینے میں کوئی ایک روزہ رکھتا ہے اسے ایک سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، لیلۃ القدر کتنی فضیلت والی رات ہے۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے گا جو ان راتوں میں قیام کرے، یا یعنی ذی الحج کی راتوں میں قیام کرنا لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ تو اتنی فضیلت والا مہینہ چل رہا ہے، اور اس کا پہلا عشرہ یہ تو بہت ہی زیادہ برکتوں والا ہے، یہ بہت ہی زیادہ فضیلتوں کا مالک ہے، اور اسی طرح ان روزوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو ہمیں روزے رکھنے چاہیے۔ اور خاص طور پر جو عرفہ کا روزہ ہے نا، اس کو تو ہم نے بالکل مس نہیں کرنا، اس روزے کو ہم نے بالکل مس نہیں کرنا، یہ بہت ہی بابرکت، بہت ہی فضیلت والا دن ہے۔ اس دن کی فضیلت کیا ہے؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی یوم عرفہ سے بڑھ کر کسی دن اپنے بندوں کو جہنم سے زیادہ آزاد نہیں کرتا، یعنی سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی عرفہ کے دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، انہیں جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ قریب آ جاتا ہے اپنے بندوں کے، اللہ اس دن قریب آ جاتا ہے اور پھر فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرماتا ہے، اے فرشتوں دیکھو میرے بندوں کو، تم تو کہتے تھے کہ انسان کو پیدا نہ کر، یہ تو خونریزی کریں گے، جھگڑے فساد کریں گے، تیری نافرمانی کریں گے، یہ تو دیکھو کس طرح سے بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ غبار آلود ہیں اور میری بارگاہ میں حاضر ہیں اور میری ہی رضا چاہتے ہیں، یہ مجھ کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، یہ اتنی محنت میری رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ تم کہتے تھے آدم کو پیدا نہ کر، یہ دیکھو میری کس طرح سے فرما برداری کر رہے ہیں، یہ کس طرح سے میری اطاعت کر رہے ہیں۔ تو یہ جو دن ہے عرفہ کا، یہ بہت ہی فضیلت والا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اور بھی ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین دعا جو ہے نا وہ عرفہ کے دن کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اس دن دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ قبولیت کا دن ہوتا ہے۔ اس دن اللہ اپنے بندوں کے قریب آ جاتا ہے اور اللہ سے جو مانگیں گے اللہ عطا فرمائے گا، یہ اتنا بڑا دن ہے۔ فرمایا کہ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی ہے، اور سب سے بہترین کلمہ جو میں اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہا وہ یہ ہے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ جو دن ہے یہ بہت ہی قیمتی دن ہے۔ اس دن میں ہم نے عبادات کا اہتمام کرنا ہے۔ روزہ جو ہے یہ ہم نے بالکل مس نہیں کرنا، جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے، یہ گزشتہ 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے یہ ایک روزہ۔ تو یہ نفل روزہ ہے، اس روزے کی نیت کیسے کرنی ہے؟ یہ بہت زیادہ سوال اس وقت پوچھا جا رہا ہے۔ اور دوسرا سوال کہ یہ عرفہ کا دن اس سال 2025 میں کب ہے؟ تو عرفہ کا دن 2025 میں پاکستان میں جو ہے یہ جمعے کے دن کو ہے، 6 جون 2025 جمعے کے دن۔ یہ جو جمعہ کا دن ہے یہ عرفہ کا دن ہے، یعنی جمعے کے دن کا ہم روزہ رکھیں گے، یعنی جمعے کے دن ہم سحری کریں گے اور روزہ رکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس حوالے سے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہم روزہ جو ہے وہ اپنی کنٹری، جس کنٹری میں جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں پر عرفہ کا دن کب ہے، 9 ذی الحج کب ہے، اس دن ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سعودی عرب میں ایک دن پہلے، چونکہ جمعرات کو عرفہ کا دن پڑ رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس دن کے حساب سے جو ہے اس تاریخ کے حساب سے ہم پاکستان میں روزہ رکھیں گے۔ ہم رکھیں گے اپنی کنٹری، جس کنٹری میں اب رہتے ہیں وہاں پر عرفہ کا دن کب ہے، 9 ذی الحج کب ہے، اس دن آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ اور روزے کی نیت یہ تو بہت زیادہ پوچھی جا رہی ہے، واٹس ایپ پر کئی میسیجز آ چکے ہیں کہ عرفہ کا دن ہے تو روزہ کیسے رکھیں گے، روزہ رکھنے کی نیت کیا ہے، اس روزے کی نیت کیسے کی جاتی ہے، نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ بہت سارے لوگوں کو یہی مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ دیکھیں، عرفہ کے دن جو ہم نے روزہ رکھنا ہے یہ تو نفل روزہ ہے، اور نیت جو ہے نا یہ دل کا پختہ ارادہ ہے۔ دل میں ارادہ کر لیا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے سحری کھائی ہے، آپ سحری کے لیے اٹھے ہیں، یہ بھی نیت ہے۔ ظاہری بات ہے رات کو 3-4 بجے آپ اٹھ کر کیوں کھانا کھا رہے ہیں؟ کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کہیں گے میں روزہ رکھ رہا ہوں، بس دل میں جو ارادہ ہے یہی نیت ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت نہیں کرنی۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں تو نیت کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ ارے بھائی، نیت کیسے کریں گے؟ دیکھیں، نیت جو ہے نا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو اصل نیت جو ہے نا جس کا اعتبار کیا جاتا ہے وہ دل کا ارادہ ہے۔ دل کی جو اندر ارادہ ہے نا یہی اصل نیت ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ دل ہی میں ارادہ کر لیں کہ میں آج کا روزہ رکھ رہا ہوں، میں نے آج کے روزے کی نیت کی، میرا آج روزہ ہے، بس اتنا کافی ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت نہیں کریں گے تو ہمارا روزہ ہی نہیں ہوگا، ہمارا یہ عمل قبول ہی نہیں ہوگا۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا، پسند آنے کی صورت میں لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ